اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اس دین کو ہم تک لے کے آنے والے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے جامع، ہر لحاظ سے اکمل، ہر لحاظ سے ارفع، ہر لحاظ سے بلند ترین ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہر قدم کے اوپر، ہر سانس کے اوپر رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے رہنمائی نہ رکھی ہو۔ ہمارے سونے اٹھنے سے لے کے ہمارے طہارت کرنے تک، ہمارے کھانے پینے سے لے کے بازاروں میں جانے تک، ہمارے آپس کے معاملات اور کاروباری جتنے لین دین ہیں ان تک، دنیا کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اور ہر طرح کے رویے انہوں نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ اسی لیے صحابہ اس بات پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ حضور نے تو ہمیں یہ تک بتایا ہے کہ استنجا کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہاتھ کون سا استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے شرم و حیا کے جو ضابطے اور قاعدے اور کلیے طے کیے گئے وہ تک صحابہ نے بیان کیے، اور پورے فخر اور خوشی کے ساتھ بیان کیے کہ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، معمولی سا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں چھوڑا جس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی نہ ہو۔ اور آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ترقی بڑی ہو گئی ہے، معاملات ہیں دنیا کے تبدیل ہو جاتے ہیں، آج کے معاملات اور ہیں، 100 سال پہلے کے اور تھے، 500 سال پہلے کے اور تھے، آئندہ آنے والے 100 سال یا 500 سال بعد بالکل معاملات اور ہوں گے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اتنی ترقی ہو، معاشرے تبدیل ہوں، تہذیبیں بدلیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ پہلے جتنے انبیاء کرام 1 لاکھ سے زیادہ آئے ہیں، ان انبیاء کرام کی جو نبوت تھی، جو ان کی رسالت تھی، جو ان کی دعوت تھی، جو ان کا پیغام تھا، وہ بنیادی طور پر تو ایک ہی توحید کا پیغام تھا، لیکن من حیث المجموع ان کی دعوت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے حساب سے ہوتی تھی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز عطا فرمایا گیا کہ اب جہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے گا وہیں پہ کسی پہلو کو اب خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اتنی کمال کی زندگی ہے کہ آپ ان کی شب و روز کو دیکھیے۔ مثلا ذکر و اذکار دیکھ لیں، حضور رات کو سوئے ہوئے ہیں، پانسا پلٹ رہے ہیں تو آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، باتھ روم کی طرف جا رہے ہیں، واش روم کی طرف جا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، اچھا وضو ہے تو اس میں دعائیں ہیں، اور اس کے بعد جب آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو دعائیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعائیں، نماز خود سب سے بڑی دعا ہے، واپسی پر، کھانے پر، اٹھنے پر، بیٹھنے پر، ذکر و اذکار کے لحاظ سے، اور چڑھائی چڑھتے، چڑھائی اترتے، ہر قدم کے اوپر اتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے دعاؤں کے اور کچھ کرتے ہی نہیں تھے۔ اچھا حضور گھر میں موجود ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں آپ گھر میں جب ہمارے ساتھ ہوتے تو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہمارے ساتھ کروا دیا کرتے تھے، گھر کی صفائی خود کر دیتے تھے، اپنی جوتی تک کو سلائی کرنے کا معاملہ تھا خود کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جیسے ہی اذان کی صدا اور ندا اللہ اکبر آپ کے کانوں میں پڑتی تھی تو آپ ایسے ہو جاتے گھر کے اندر جیسے ہم میں سے کسی کو جانتے ہی نہیں ہے۔ نمازیں دیکھ لیں ایسے لگے گا جیسے نمازیں ادا کرنے کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے دیکھ لیں
ایسے لگتا ہے معاملات کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں. دعوت دیکھ لیں, اتنی دعوت پیش کی کہ جو 7 سمندر پار لوگ ہیں ان کو بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں, ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. اور جو اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس لوگ ہیں سب کو ہر قدم کے اوپر آپ رہنمائی عطا فرما رہے ہیں. ایسے لگتا ہے سوائے لوگوں کی رہنمائی کی اور دعوت کی کیا ہی کچھ نہیں. خدمت خلق دیکھ لیں, اتنی خدمت خلق کر رہے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کے پسینے چھوٹتے ہیں اور آپ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, گھر میں پہنچتے ہیں, تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کے اندر وہ طویل حدیث موجود ہے, آپ کو کیا کہہ کے تسلی دیتی ہیں کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں, مسکینوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بیواؤں کے آپ مسائل حل کرتے ہیں, آپ خدمت خلق کا اتنا کام کرتے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ سے اللہ بڑا کام لے گا اور یہ دعوت کا کام بہت آگے چلا جائے گا. اتنی خدمت خلق کر رہے ہیں. جہاد کا معاملہ دیکھ لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی حیات طیبہ میں جہاد کر کے جاتے ہیں, خود 27 جنگوں کے اندر شریک ہوتے ہیں 10 سال کے عرصے کے اندر, اور 84 جنگیں اپنی حیات مبارکہ کے اندر خود لشکر بھیج کے, قافلے بھیج کے لڑواتے ہیں, لڑتے ہیں, خود میدان میں اترتے ہیں, اترواتے ہیں صحابہ کو, سارا کچھ کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ سوائے جہاد کے اور کیا ہی کچھ نہیں. یہ سارے پہلو ہیں. کسی پہلو کو آپ دیکھ لیں, حضور کی زندگی ایسے لگتی ہے جیسے اس کام کے لیے وہ کچھ نہیں کیا, اور یہ اتنی کمپریہنسو لائف ہے. ہم کہتے ہیں, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, کوئی نماز کا معاملہ, کوئی چیز ہو, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, مجھے بتائیے تاریخ انسانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف شخصیت آئی ہے جس نے اپنی زندگی کے 10 سالوں میں, آخری 10 سالوں میں 84 جنگیں لڑی ہوں؟ کون سا دنیا کا ایسا جنگی کمانڈر ہے مجھے بتائیے جس نے 10 سال میں 84 جنگیں لڑ کے ساری کی ساری جیت لی ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ملے گا آپ جیسا. ہر قدم کے اوپر آپ کو زندگی, آپ کی حیات طیبہ میں ایسی رہنمائی ملے گی کہ انسانیت بھی حیران ہو جاتی ہے. اور آج دیکھیے دنیا کے اندر جتنے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں, ان کے قبول کرنے کی وجہ ایک اس قرآن کو پڑھنا, اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر غور کر کے, سیرت النبی کا مطالعہ کر کے اس کے اوپر غور و خوض کرنا آپ کو ملے گا. لوگ مانتے ہیں جب امریکہ کی سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے سارے دنیا کے اعلیٰ ترین منصفین, جو منصف تھے, جو چیف جسٹسز تھے, انہوں نے جب وہاں پہ نام لکھے اور ان کے مجسمے لگائے تو حضور کا نام سب سے ٹاپ پر رکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا شخص کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مائیکل ہارٹ نے دنیا کی مشہور عالم جب کتاب لکھی کہ سب سے اعلیٰ ترین دنیا کے ٹاپ کے 100 لوگ کون ہیں, خود وہ عیسائی تھا, لیکن اس نے پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ عیسائی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا نمبر پہلا کیوں نہیں رکھا, کہ دنیا کی پہلے نمبر کی شخصیت انسانی تاریخ میں جو آئی ہے وہ حضرت عیسیٰ. کہنے لگا انصاف کی بات ہے کہ میں نے ساری دنیا کے جتنے لوگوں کا مطالعہ کیا, ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ان کا دوسرا نمبر تو ہم کبھی لکھ ہی نہیں سکتے. بے شک ہم عیسائی ہیں, بے شک ہم اپنے آپ کو جو مرضی سمجھیں, لیکن دنیا کے اندر پہلی شخصیت ہر لحاظ سے کمپریہنسو شخصیت وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیے اس کا اعجاز کیا کارنامہ ہے. اس وقت نا دنیا کے اندر مسلمانوں پر جتنی سختی ہے نا دنیا میں, یہ سختی کوئی آج کی نہیں ہے, یہ اول دن سے جاری ہے. اور آج اس دنیا کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے کہیں بھی کسی جگہ پر بھی عیسائیوں کو قتل کیا جا رہا ہو, یہودیوں کو قتل کیا جا رہا ہو, ان پر کوئی تہذیب دوسری تہذیب ان کے اوپر حملہ آور ہو, کوئی بھی نہیں ہے. ہندوؤں کو قتل کیا جا رہا ہو اور ان کو کوئی پرسان حال نہ ہو. اچھا کسی کے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی کوئی پابندی دنیا کے کسی ملک میں موجود ہو؟ نہیں ہے. ہندو دنیا میں جو مرضی کرے کوئی روک سکتا ہے؟ یہودی جو کریں, سکھ جو کریں, سکھوں کے اوپر وہ تھوڑی سی پابندی انڈیا کے اندر انہوں نے لگانے کی کوشش کی 1-2 اسکولوں کے اندر کہ جناب یہ کرپان لے کے آ جاتے ہیں, یہ کڑا پہن کے آ جاتے ہیں, سر پہ پگڑا باندھ کے آتے ہیں, تو اس سے اسکولوں کا جس طرح انہوں نے ہماری بچیوں پر بین لگایا کہ آپ جو ہے نا نقاب کر کے نہیں آ سکتی, لیکن سکھوں پر وہ پابندی نہیں لگا سکتے.
آپ دیکھیے کہ دنیا کا ایک پروٹوکول ہے نا, ہمارے ملک کا بھی ہر ایک جگہ کا کہ جی جو کوئی باہر نکلے گا نا موٹر سائیکل کے اوپر, وہ کیا کرے گا, ہیلمٹ لے کے نکلے گا, ہے نا. اور دنیا کے اندر جتنی آرمی کی یا جتنی سیکیورٹی فورسز کی یونیفارم ہے, ان کی اپنی ایک ٹوپی ہوتی ہے. لیکن مجھے آپ دکھا دیں کہ سکھ جو دنیا میں صرف 2 کروڑ ہیں, ٹوٹل 2 کروڑ ہیں دنیا کے اندر, انڈیا کے اندر ان کے اوپر لازمی نہیں ہے وہ ہیلمٹ پہنے, کیونکہ انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. ساری دنیا کے قانون اور ضابطے ختم ہو گئے, مکمل ہو گئے, اور انہوں نے کہا نہیں ہوگا. ان کی پولیس کے اندر, ان کی فوج کے اندر جو یونیفارم ہے اس کے اندر انہوں نے وہ ٹوپی الگ سے نہیں رکھی, بلکہ ان کی پگڑی کو جو ان کے مذہب کی علامت ہے اس کو انہوں نے یونیفارم کا حصہ بنا دیا. حالانکہ 2 کروڑ ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. ہم تو 2 ارب ہیں, 100 گنا ان سے زیادہ ہیں. ہر جگہ پہ دنیا کا کوئی ملک آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف, اہل اسلام کے خلاف سازشیں نہ ہو رہی ہوں, ان کے اوپر پابندیاں اور جکڑ بندیاں نہ ہو, ان کو مظالم کا نشانہ نہ بنایا جا رہا ہو, اور ان کے نبی کی توہین نہ ہو, ان کے قرآن کو آگ نہ لگائی جا رہی ہو, ان کی مساجد کو نہ گرایا جا رہا ہو. کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا. یہ تو پاکستان کو اللہ کا خاص انعام اور کرم اور فضل ہے, کیونکہ اس کا نعرہ ایک لگا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے یہاں پہ آپ سب کو, ہم سب کو یہ آزادی دی ہوئی ہے, ورنہ دنیا کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. اور اس پاکستان کا جو سب سے بڑا دوست ملک سمجھا جاتا ہے وہ کون سا ہے, کہتے ہیں چین ہے. اور چین کے اندر جو مسلمانوں پر عذاب ہے اور جو وہاں پہ جو سختیاں ہیں نا, ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ان کے اوپر سختیاں ہیں. یقین جانیے جو ان کا حال ہے, اتنی ان کے اوپر سختیاں کہ, اور انہوں نے ساتھ بین لگایا, ان کا جو اپنا دنیا کے اندر کمیونیکیشن کا سسٹم ہے نا, جو سوشل میڈیا یا میڈیا ہے, تو انہوں نے میڈیا بھی اپنا بنایا ہوا ہے. یہ جو آپ کی فیس بک یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپس وغیرہ جو بھی ہیں, یہ چلتی نہیں ہے وہاں پہ, ان کا اپنا نظام ہے, ویب سائٹس نہیں کھلتی. انہوں نے آئی فون سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ اپنے پلے اسٹور میں سے قرآن ختم کرو, اپنے ملک میں سے قرآن ختم کر دیا انہوں نے. پتہ چل جائے اس کے پاس قرآن ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے, وہ قتل ہو جاتا ہے. ان کی عورتوں کو وہ انجیکشن لگا رہے ہیں تاکہ وہ آگے بچے پیدا نہ کر سکیں. اتنی سختی ہے اس ملک کے اندر, اور یہ ساری دنیا کے اندر ہے. اور مسلمانوں کے اپنے ملکوں میں آپ دیکھیں جا کے, مصر میں, تیونس میں, مراکش میں, جو پوری داڑھی رکھ لے مسجدوں میں جانا شروع کر دے اس کی شامت آ جاتی ہے. اتنی سختی دنیا میں کسی مذہب کے اوپر نہیں ہے, لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, یہ دین حق ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. آج بھی دنیا کے اندر یہ پہلے نمبر پر, ٹاپ پر اس لیے ہے کہ یہ حقانیت رکھتا ہے, سچائی رکھتا ہے. اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا, محمد ذیشان کی زبان عطر سے فرمایا. تو اس لیے آج دنیا میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود مسلمان آگے سے آگے اس لیے ہے کہ یہ حق ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اسلام کی طرف آتے. اچھا, ان کی جو سازشیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں بڑی حیران کن. جو مسلمانوں کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ, تو وہ مسلمانوں کے خلاف, خاص طور پر آپ کے پاکستان کے خلاف کیسی کیسی دیکھو بدماشیاں اور سازشیں کرتے ہیں, کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں. اچھا آپ نا دیکھیے ذرا, دنیا میں جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے بنے ہوئے ہیں, ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ ہے, یا یو این کے اداروں کے جو ان کے ذیلی ادارے ہیں وہ ہیں, یا یورپین یونین کے کچھ ادارے ہیں, باقی سارے ہیں. آپ ان کی سالانہ رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں, یا امریکہ کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سالانہ رپورٹ آتی ہے وہ اٹھا کے دیکھیں. دنیا کی ہر جو گندی سے گندی رپورٹ ہوگی نا, جس کے اندر یہ ثابت کیا جائے گا کہ فلاں ملک اور فلاں تہذیب اور فلاں علاقہ اور فلاں لوگ اس معاملے میں سب سے گندے اور نچلے درجے پر ہیں, تو انہوں نے پاکستان کو وہاں پہ رکھا ہوگا. یہ بھی چند دن پہلے ایک انہوں نے لسٹ جاری کی, دنیا میں جو سب سے لو گریڈ کے جو پاسپورٹ ہے نا, دنیا میں لو گریڈ کے پاسپورٹ ہیں جن کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے, ان میں پاکستان جناب تیسرے نمبر پر رکھا ہے. ہم سے جو ہے نا شام ہے اور صومالیہ ہے, اور اس کے بعد افغانستان ہے. ہم اس درجے میں, یعنی افریقہ کے جو یوگنڈا, تنزانیہ اور جو افریقن ریپبلک جیسے جہاں پہ انسانوں کو انسانیت کا بھی پتہ نہیں ہے, ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں.
انسانی حقوق کا جو پاکستان میں معیار ہے اس میں پاکستان آخری نمبر پہ ہے، انصاف کے معیار میں آخری نمبر پر ہے، مذہبی آزادیوں میں آخری نمبر پر ہے. اور عورتوں کی اگر آپ گریڈنگ کریں جو انسانی حقوق میں خواتین کا جو صنفی امتیاز ہے کہ خواتین کے ساتھ جو دنیا میں امتیازی سلوک ہوتا ہے، مرد اوپر ہیں عورتیں نیچے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا نمبر ہے. حالانکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر جو اس کی قومی اسمبلی ہے، جو سینٹ ہے، اور جو اس کی چاروں اسمبلیاں ہیں، اور جو اس کی ریاستی اکائی گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے، وہ تو الگ ہے. جو یہ پاکستان کے جو ریاستی 4 صوبے ہیں، ان کے اندر ہر جگہ پہ خواتین کا دنیا میں واحد پہلا ملک ہے. اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں جس نے 33% کوٹا رکھا ہوا ہے. 20% دنیا میں واحد ملک ہے جس نے عورتوں کا، وہ نالائق ہیں، وہ نااہل ہیں، نکھٹو ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، وہ ساری 20% ان کو ملازمتوں میں کوٹا ملے گا. کوئی سرکاری ملازم مرد فوت ہو گیا تو اس کے گھر کی خاتون کو جگہ دی جائے گی. یہ پاکستان کے لوگ اس لیے کرتے ہیں شاید باہر والے راضی ہو جائیں، شاید وہ راضی ہو جائے اور ہمارا گریڈ ٹھیک کر دیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. جن کو ہم راضی کرنے کے لیے اتنا زور لگاتے ہیں شاید کام ٹھیک ہو جائے. اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں غیر مسلم جتنے کافر ہیں نا، جتنی آزادیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، دنیا میں آپ کوئی ملک نہیں دکھا سکتے جس کو اتنی آزادیاں ملی ہوئی. جہاں 80 ارب روپیہ لگا کے پاکستان نے سکھوں کا گردوارہ بنا دیا. یہ آپ کے لاہور میں کوئی ضرورت تھی جین مندر بنانے کی؟ جین پاکستان تو کیا اس وقت دنیا میں جین مذہب کا ماننے والا ایک شخص بھی نہیں. شاید کوئی انڈیا کے اندر کوئی پرانا ہو تو ہو، ورنہ کوئی علل اعلان جین مذہب کا ماننے والا نہیں. لیکن آپ کی سپریم کورٹ کے پچھلے چیف جسٹس نے یہ خود حکم دیا یہ مندر بناؤ. اس پر ہم نے کتنے ملین روپیہ لگا دیا. دنیا میں کوئی ملک دکھائے نا ذرا مجھے آپ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے. لیکن ساری دنیا کا ٹارگٹ کون ہے؟ پاکستان. 2007 میں آپ کو یاد ہوگا ایک قانون آیا تھا، ویمن پروٹیکشن ایکٹ، حقوق نسواں، تحفظ حقوق نسواں ایکٹ آیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ آپ نے اپنے آئین میں سے، جو آپ کا آئین ہے اس کے اندر جو حدود آرڈیننس ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ سزائیں اسلامی شریعت کے مطابق دی جائیں گی. جو زنا کرنے والا ہوگا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ اگر زانی ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا. یہ صرف لکھا ہوا تھا. پاکستان کے 75 سالوں میں کبھی ہوا نہیں ہوا. ان کافروں کو ہمارا یہ لکھا ہوا بھی پسند نہیں تھا. اور اس وقت ہمارے حکمرانوں کو باقاعدہ امریکہ نے واشنگٹن اپنے پاس طلب کیا اور حکم دیا کہ اپنے آئین میں سے، قانون میں سے، اپنے سارے ملک کے ضوابط اور قواعد میں سے یہ جو تم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، دی کبھی نہیں ہے. ہمیں تمہارا یہ لکھا ہوا بھی برداشت نہیں ہے، اس کو ختم کرو. اور پھر ختم کروایا گیا. اور پھر یہ ہوا، آپ کی پارلیمنٹ نے کیا. اور آپ اس سے اگلی ایک ستم ظریفی دیکھیے. یہ جو آج کل نا ایک بات ہو رہی ہے کس کی، کہ جی ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. آج بھی یہاں لاہور میں مال روڈ پر مظاہرہ ہے مسجد شہداء پر اسی کے خلاف. بہت اس کے اوپر شور و غوغا ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ کیا ہے؟ اور یہ کوئی نیا ایکٹ نہیں آ رہا. مزے کی بات، آپ حیران ہوں گے، دلچسپ بات یہ ہے کہ 2018 میں مئی کے مہینے میں آپ کی پارلیمنٹ، قومی اسمبلی جو اس وقت کی حکومت تھی، باقاعدہ طور پر تمام جو پارلیمانی جماعتیں تھیں، پارٹیاں تھیں، ان کے ایما کے اوپر اس قانون کو باقاعدہ منظور کیے بیٹھے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اب ہوا کیا ہے؟ یہ اب کیوں اتنا شور اٹھا ہے؟ ایک سینیٹر ہے مشتاق احمد خان، اس نے جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کمیٹی کے اندر صرف اتنی سی بات لکھ کے پیش کی ہے کہ اس کے اندر جو غیر اسلامی اور جو پاکستان کے آئین کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے، اس کو درست کیا جائے اور اس میں ترمیم کی جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی ایکٹ کوئی آنا ہے. ایکٹ آ کے 2018 میں پاس ہو چکا ہے اور 25,000 لوگ اس سے جو انہوں نے کاروائی ڈالنی تھی یا ڈلوانی تھی وہ ڈال چکے ہیں یا ڈلوا چکے ہیں. عمل درآمد ہو رہا ہے. اور یہ ایکٹ کہاں سے آیا؟ LGBT. اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ لیزبین
بائیسیکشول، گیز، ٹرانسجنڈر، یہ باقاعدہ کافروں کی اصطلاح ہے. یہ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارے جو بیٹھے ہوئے نا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. جو مذہبی ہیں، جو دیندار ہیں، اب کہتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا اور یہ باہر سے کروایا گیا. مقصد اس کا کیا تھا؟ اور ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اندھیرے میں رکھ کے یہ قانون پاس ہو گیا، پھر اس کے اوپر دستخط ہو گیا اور یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا. اب یہ قانون کیا تھا کہ جو بندہ جس طریقے سے اپنی جنس کا تعین اپنے مرضی سے کرنا چاہے وہ کر لے. جو یہ کہے کہ میں عورتوں کی فیلنگ محسوس کر رہا ہوں وہ جائے اور اپنی جنس عورتوں میں لکھوا لے، اور جو عورت یہ کہ میں مردوں کی فیلنگ محسوس کر رہی ہوں وہ جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا لے. کوئی اس کے اوپر میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، سیدھا جا اور لکھوائے اور بات ختم. اچھا مجھے بتائیے جنس کے تعین کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ اس کا تذکرہ فرمایا. زوجین وخلقنا الزوجین، اللہ نے کہا کہ ہم نے زوجین پیدا کیے ہیں. من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى، ایک مرد پیدا کیا اور ایک عورت پیدا کی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کرنے والا ہوگا یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہم اس کو اس کا پورا اجر اور بدلہ دے کے جنت عطا کر دیں گے. تیسری کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اچھا یہ تیسری چیز ہے کیا؟ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا. انہوں نے کہا جی ایک جو نا یہ جو خسرے پھرتے ہیں، یہ خسرا بھی ہوتا ہے جو نامرد ہوتے ہیں. اچھا ایک بندہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، آپ لوگ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہے کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے خد و خال عورتوں والے ہوتے ہیں. آواز، چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، آواز عورتوں والی ہوتی ہے، چال ڈال خراب ہوتی ہے، یعنی مردانہ نہیں ہوتی، لیکن ان کی شادی ہوتی ہے تو کیا بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اچھا کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے چہرے پر داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، ان کی آواز بھاری اور مردانہ ہوتی ہے، چال ڈھال بھی مردانہ ہوتی ہے. اب ان کی شادی ہوتی ہے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ اس کو عورتوں میں ڈال دو، اس کو یہ خسروں کی طرح یہ نامرد ہے؟ نہیں. اچھا اس میں ایک تیسری چیز ہے، دو چیزیں ہو گئی. تیسری یہ ہے کہ ایک بندہ ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ہر لحاظ سے 100% مکمل مردوں جیسا، چہرہ بھی، چال ڈھال بھی، وجاہت بھی، اور ہم میں سے شاید زیادہ اچھا ڈیل ڈول رکھنے والا ہوگا. اس کی جب شادی کرتے ہیں تو اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے. بے شمار لوگ ہیں، آپ کے ہر گلی محلے میں لوگ مل جاتے ہیں. کبھی کسی نے کہا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہوئے، جاؤ جا کے خسروں میں شامل ہو جاؤ، تاڑیاں میں جاؤ اور جا کے وہاں پہ وہ جو الٹی حرکتیں کرتے ہیں، پٹھے کام کرواتے ہیں، وہ جا کے کرو. کبھی کسی نے کہا ہے؟ اچھا یہ جو ایک عارضہ ہے نا، ایک بیماری ہے، ایک معذوری ہے. بچے معذور بھی پیدا ہوتے ہیں، بعد میں آنکھوں کی معذوری، دل کی معذوری، بچے پیدا ہوتے ہیں شوگر کی بیماری لگی ہوتی ہے. اب کیا اس معذوری یا عذر کو، یا یہ جو ان کو شروع سے ایک جسمانی طور پر عارضہ ایک لاحق ہوا ہے، اس کی بنیاد پر ہم الگ گریڈنگ کر دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا طریقہ کار کیا طے کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور شریعت نے، کہ جس کے اندر مردانہ خصوصیات زیادہ ہوں گی وہ مردانہ میں چلا جائے گا، جس میں عورتوں والی ہوں گی عورتوں میں چلا جائے گا. اچھا عورتیں ہوتی ہیں، ایک مرد ہے اس کی شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، اس نے دوبارہ شادی کی، دوسری میں سے بچے پیدا ہو گئے. ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ اکثر ہوتا ہے یہ. اب کیا کسی اس عورت سے کبھی کسی نے کہا کہ تم خسروں میں شامل ہو جاؤ، جو خسریوں میں شامل ہو جاؤ؟ نہیں. یہ جو قانون ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ ہیں تو آپ اس کھاتے میں چلے جائیں. کیوں چلے جائیں بھائی؟ وہ لوگ جو جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے وہ نارمل زندگی گزارنے کے حقدار نہیں ہیں؟ ان کو وہ ذلت والی گندی زندگی کیوں گزارنے کی ہم اجازت دیں؟ اور یہ قانون بنا کے کیوں ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ تباہی کے راستے کھولیں باقاعدہ طور پر؟ یہ باب تو بند ہونا چاہیے. اور اگلی 5ویں بات آپ سنیں، اس سے بھی اگلی بات وہ کیا ہے؟ یہ باقاعدہ طور پر فحاشی اور بدماشی کو رواج دینے کے لیے بنایا گیا. اچھا ایک بندہ ہے نا، اس نے جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا دیا، اب اس کے اوپر عورت والے احکام، اب جدھر مرضی ہے عورتوں میں جا کے گھسے، عورتوں کے واش روم میں جائے، ان کے ساتھ ملے، بیٹھے اٹھے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. بسوں میں جائے، جدھر مرضی جائے. ایک عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو مرد لکھوا لیا، اب وہ گھر کے اندر آیا اور اس کو حصہ کس کا ملے گا؟ مرد کا ملے گا.
تو یہ جو انہوں نے یہ بدماشی کی ہے نا، یہ بڑا انہوں نے عجیب و غریب قسم کا کام، اور اس کے اوپر کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہم سب کی، پاکستان کی، اہل پاکستان، آپ گوادر سے لے کے خنجراب تک جا کے دیکھ لیں، ہماری زبان کون سی ہے جو ہم سب کو ملا کے رکھتی ہے؟ اردو ہے نا۔ پاکستان میں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، 100 سے زیادہ، اور ایک علاقہ بدلتا ہے زبان بدل جاتی ہے، وہ علاقہ بدلتا ہے زبان بدل جاتی ہے۔ پشتو کی کتنی قسمیں ہیں، پنجابی کی کتنی قسمیں ہیں، پہاڑوں میں چلے جائیں تو ان کی پتہ نہیں اتنی زبانیں، تو سب کو جوڑنے والی زبان اردو ہے۔ اچھا یہ قانون کس زبان میں تیار کیے جاتے ہیں؟ انگریزی میں، اور انگریزی وہ جو کافروں والی قانونی انتہائی گندی اور انتہائی جو مشکل ترین الفاظ اور ٹرمز ہیں نا، وہ اس کے اندر ڈال کے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے، قانون کیا بن رہا ہے، پاس کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی زبان عطا کی ہے، یہ سارا نظام اردو میں ہونا چاہیے تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ لیں آپ، جب آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کے مقدمات ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جو مقدمہ لڑنے والا لاکھوں روپے فیس دے کے بیٹھا ہوا ہے، اب وکیل کیا بحث کر رہا ہے، جج کیا کر رہا ہے، لکھا کیا جا رہا ہے، فیصلہ کیا آ رہا ہے، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، لیکن کوئی اس پر بات کرنے والا نہیں۔ اور یہ فحاشی اور بدماشی کا، اب دیکھیے جتنے یہ یورپ کے اس وقت فحاش ترین ملک ہے نا، وہ ڈنمارک ہے، وہ سویڈن ہے، وہ ناروے ہے، اور سے جو دنیا کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی کا سب سے بڑا گڑھ اور مرکز ہے وہ بینکاک ہے، اور اس کے ساتھ وہ فلپائن ہے۔ وہاں پہ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، وہاں پہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ عورتیں مردوں جیسی بنی ہوتی ہیں، مرد عورتوں جیسے بنے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کچھ نکلی لگا لگو کے سارا کچھ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا بے حیائی اور بے غیرتی کا اڈا بنایا ہوا۔ اچھا اس کی جو اگلی بات ہے وہ سب سے حیران کن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے ہجڑے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں نا، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہجڑے جتنے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی عورت ہو وہ جا کے ہجڑوں میں شامل ہو جائے کہ بچے پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی عورت نہیں ہوتی ان میں، سب نے شیو کی ہوئی ہے، داڑیاں لگائی ہوئی، داڑیاں انہوں نے مونڈی ہوئی ہیں، کلین شیو کی ہوئی ہے، 100% مرد ہیں، اور ان میں سے بے شمار جو ان کے جو ہوتے ہیں نا، جو ان کے سردار بنے ہوتے ہیں، جو سارا کام کرتے اور کرواتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ ہوتے ہی مرد ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے سارے کے سارے داڑھی مونڈ، کلین شیو کی ہوئی، اور عورتوں والے مردوں نے عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اکثر ان میں پورے مرد ہیں، اور نقلی انہوں نے چھاتیاں بنائی ہوئی ہیں اور بازاروں میں تماشا کر رہے ہیں۔ اور بے روزگار نوجوان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے قوانین سے یا ایسی چیزوں سے متاثر ہو کے وہ اس طرف نکل جاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں، راستے جو بے غیرتی اور بے حیائی کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ تیسری جنس شناختی کارڈ کے اندر لکھی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ اتنی بڑی بدماشی کی کون کروا رہا ہے؟ یہ باہر کے سارے کروا رہے ہیں، اور ہمارے یہ لوگ جو اوپر اقتدار میں بیٹھے ہیں ان سے کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی اور بے غیرتی پھیلے، ہم ان کے لیے یہ علل اعلان یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرنے والا ہے؟ فرمایا یہ بات میں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر تمہارے اوپر میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی نا تو تمہارا تو ستیہ ناش ہو جانا تھا جن کاموں میں تم پڑے ہوئے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگوں کو تم اٹھا کے گندے کاموں پر، فحاشی اور بدماشی پر لگا۔ 25,000 لوگوں نے 2018 میں یہ قانون بننے کے بعد اپنی جنس کو تبدیل کروا کے اپنے آرگنز کو تبدیل کروایا، یا ڈاکٹری طور پر تبدیل کروایا، یا ویسے ہی لکھوایا، اور الٹے راستوں پر چل پڑے اور معاشرے کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری جتنی بدماشی ہمارے اوپر باہر سے مسلط کی جا رہی ہے اس پاکستان پر، یہ ملک دنیا کے کافروں کو قبول نہیں ہو رہا، ہضم نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا کہ
کہ ان کے سارے ناپاک منصوبوں کے اندر راستے میں رکاوٹ یہ واحد پاکستان ہے. اس کے اندر یہ سارے اس طرح کے فیصلے اور قوانین بنا کے معاشرے کی وہ یہاں پہ انجینئرنگ کر رہے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ ہم کل بھی کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں تمہاری ان بدماشیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان تمہارے گلے کی ہڈی بنا رہے گا, یہ تمہیں ہضم نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ میرا رب بھی تمہیں مٹائے گا, اور میرے رب نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم بھی تمہیں مٹائیں گے انشاءاللہ. کیا سمجھایا تم نے ہمیں؟ ساری دنیا میں ہم ٹارگٹ ہیں, اور یہ ہمارے جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں یہ کسی خاص, آپ حیران ہوں گے, یہ کسی خاص پارٹی کا بھی معاملہ نہیں تھا, ساری پارٹیاں جرم میں شریک ہیں اس طرح کے قوانین بنانے میں. اچھا یہ بھی کہا جا سکتا ہے جی اس سے ہوتا کیا ہے, ہوا ہے اور بہت کچھ ہوا ہے اور بڑا نقصان ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ان کے ہاتھ ہم روکیں گے, ان کی بدماشیوں کو ہم روکیں گے, آواز کے ساتھ, ہاتھ کے ساتھ, زبان کے ساتھ, جیسے بھی ہو سکا انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے, اور ان کی ان بدماشیوں کے خلاف انشاءاللہ سد راہ ہم ثابت ہوں گے. کیونکہ مومن کی پہچان اس کا حیا ہے, شرم و حیا. فرمایا اللہ کے نبی نے جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو مرضی ہے کرتا پھر. اور حضور نے فرمایا حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. آپ اتنا حیا کرنے والے تھے کہ جو کنواری لڑکیاں ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ آپ کا حیا تھا, اور صحابہ کا اتنا حیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا تو دنیا میں مشہور ہے, عالم ہے, مشہور ہے, ہر سب جانتے کتنا حیا رکھنے والے تھے. حضور نے فرمایا کہیں ایسی جگہ پہ تمہاری نظر پڑ جائے جہاں پہ تمہارا نظر ڈالنا جائز اور حلال نہیں تھا, فوراً نظر کو ہٹا لو, دوبارہ نظر وہاں پہ ڈالنی بھی نہیں, فوراً ہٹا لو. یہ نہیں کہ نظر کو جما لو, دوسری جگہ اس کی تشریح ہے. فرمایا کہ آنکھ کا زنا جو ہے وہ بدکاری اور بدفعلی کو دیکھنا ہے, کان کا سننا ہے, اور ہاتھ اور پاؤں اور جسم پھر اس کی تصدیق کر دیتا ہے. ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے, اور ہمیں ان ساری چیزوں کے اندر یہ ظالم کافر ہمارے دشمن ہمیں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھو محترم بھائیو, جنس کی تعین کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے. یہ جو آج ہمارے لوگ نا ترمیم لے کے گئے ہیں, وہ بھی یہ لے کے گئے ہیں بنیادی طور پر کہتے ہیں جی میڈیکل ہونا چاہیے. اچھا یہ میڈیکل کے بغیر انڈیا کے اندر, امریکہ کے اندر یا باقی دنیا کے اندر بھی وہاں پہ ان کے قوانین کے مطابق جن کے ہم غلام ہیں, جن کے کہنے پر اپنے ملک کو ہم فحاشی بدماشی کے راستے پر لے جا رہے ہیں, ان کے ملکوں میں بھی یہ قوانین ہیں کہ جو کوئی اپنی جنس کا تعین ہٹ کے کروانا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات مرد ہے تو عورتوں والی ہیں, عورت ہے تو مردوں والی ہیں, اس کا پہلے میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا, میڈیکل بورڈ بیٹھے گا, وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے, اس کا دعویٰ درست ہے کہ نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر جو قانون بنایا گیا اور بنوایا گیا اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ شامل کروایا گیا کسی میڈیکل کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود جائے اور لکھوائے اور کام ختم کر دے, جو مرضی جس کی مرضی لکھواتا, پھر اپنے آپ کو وہ ہجڑا لکھوائے, خسرا لکھوائے, وہ مرد ہے تو عورت لکھوائے, عورت ہے تو مرد لکھوائے, اور اس کے بعد جو مرضی حرکتیں کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. کوئی عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا کے جو مرضی بازاروں میں جائے اور کرے, اب اس کے اوپر کیا پابندی رہ جائے گی؟ یہ ان ساری چیزوں کو روکنا ہماری ذمہ داری. انشاءاللہ روکا بھی ہے اور روکیں گے بھی, اور انشاءاللہ ان کے ہاتھ بھی توڑیں گے. اور محترم بھائیوں دیکھا ہے دنیا نے, اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے ہاتھ روکے ہیں, توڑے ہیں, ان کی تہذیبوں کو دفن کیا ہے, ان کے سوشلزم اور کمیونزم کو ہم نے افغانستان کے پہاڑوں اور صحراؤں کے اندر زمین کی 7 تہ نیچے دفن کر کے ہواؤں میں بکھیر کے دکھایا ہے, اور ہم نے نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا کے اندر ختم کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ یہ دین حق دنیا میں لیظہرہ علی الدین کلہ, ہر دین باطل کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. ان کی یہ ساری سازشیں اور چالیں ناکام اور نامراد بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ کرنے والے بھی ہم ہوں گے, اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنے والے بھی ہم ہوں گے. ان سب کا مقابلہ کرنا اور آگاہی پیدا کرنا اور دوسروں کو بتانا اور اس کے لیے کھڑے ہونا ہم سب کی ذمہ داری, انشاءاللہ یہ ذمہ داری ادا کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجزاکم اللہ خیر. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.